اس لیے کہ انسان کسی چیز کو بیچتا ہے دو وجہ سے، یا تو حاجت مند ہوتا ہے تو چیز بیچ دیتا ہے، وہ جی قسط ادا کرنی ہے اور لینے والے تنگ کر رہے ہیں تو مکان بیچ دو اور قسط ادا کر دو، گاڑی بیچ دو قسط ادا کر دو۔ لوگ دکان بیچ دیتے ہیں، اپنی قسطیں ادا کر دیتے ہیں، یا پھر ان کو زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے۔ مثلا پلاٹ خریدا تھا 25 لاکھ کا، اب قیمت لگ گئی 1 کروڑ روپیہ، اچھا بھائی پلاٹ بیچ دیتے ہیں، تو یا زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے یا حاجت ہوتی ہے، تب بندہ اپنی چیز کو بیچتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں اللہ کی شان میں ممکن نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت ہے کہ وہ جنت کو بیچے، نہ اللہ کو کسی فائدے کی توقع ہے کہ زیادہ فائدہ مل جائے گا وہ اپنی چیز کو بیچے۔ تو اللہ نے یہ بات ہی نہیں کی کہ میں نے جنت کو بیچا، اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے جنت کے بدلے مومن کے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ تو دیکھو کتنا پیارا انداز اللہ تعالیٰ نے اپنایا بات کرنے کا کہ مومن کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ اب ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ اللہ نے خرید لیا ہے، لیکن دوسرا مسئلہ پھر ذہن میں آتا ہے، اگر اللہ نے خریدا ہے تو انسان کا دل اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کو چاہیے تھا اپنا گھر پہلے خریدتے۔ جس بندے کے پاس فالتو پیسے ہو نا، وہ پہلے گھر خریدتا ہے، بعد میں کچھ اور خریدتا ہے۔ ذرا کوئی جو ہے وہ کمیٹی نکل آئی یا کہیں سے نفع آ گیا، کہتے ہیں جی کہ سب سے پہلے گھر خریدو، گھر اپنا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر خریدنا چاہتے تھے تو اللہ نے دل کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا۔ علماء نے اس کا بھی جواب لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرا دل جو ہے نا وہ تو میرا گھر ہے، وہ تو وقف ہے میرے لیے، اور جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے اس کی بیع و شراء کی اجازت نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ دیکھو یہ تو وقف ہے میرے لیے دل، اس کی تو میں خرید کی بات ہی نہیں کرتا، یہ تو ہے ہی میرا، اس کے علاوہ تیرے پاس تیرا مال اور تیری جان باقی بچی تھی، میں نے جنت کے بدلے اس کو بھی خرید لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ گھر ہے، ہمیں چاہیے ہم اللہ کے گھر کو صاف رکھیں۔ ہم مسجد کو کیوں صاف رکھتے ہیں جی؟ اللہ کا گھر ہے، نجاست نہیں پھیلاتے مسجد میں، تو بھئی دل بھی اللہ کا گھر ہے، اس کو بھی صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں یا زبان سے جھوٹ بولتے ہیں یا آنکھ سے غلط دیکھتے ہیں تو دل پر گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، ہم گویا اس اللہ کے گھر کے اندر نجاست داخل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر طالب علم کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دل اللہ کا گھر ہے تو پھر اللہ اس کو خود ہی صاف کر لیں، ہمیں کیوں حکم دیا ہے صاف کرنے کا؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ صاف رکھے اس کو۔ علماء نے جواب دیا کہ جب کوئی مکان کسی کو کرائے پہ دیا جاتا ہے نا تو مکان کو صاف رکھنا مالک کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کرایہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ نے بھی اس دنیا میں یہ دل ہمارے اختیار میں دیا، فرمایا میرے بندو گھر میرا ہے لیکن اس کو صاف رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، تم اس کو صاف کرو۔ اب ہم اللہ کے دل کو، اس گھر کو کیسے صاف کریں؟ اس کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، یہ دل صاف ہو جائے گا۔ آپ غور کریں، ہر عورت دن میں 1 سے 2 گھنٹے لگاتی ہے اور اپنے گھر کو بالکل چمکا دیتی ہے، صاف کرتی ہے، کبھی ویکیوم کر رہی ہے، کبھی ڈسٹنگ کر رہی ہے، اور کبھی فرنیچر صاف کر رہی ہے، کبھی شیشے صاف کر رہی ہے، ہر چیز کو اچھی طرح چمکا دیتی ہے۔ کوئی بندہ پوچھے بھئی آپ روزانہ 2 گھنٹے کیوں پسینہ بہاتی ہیں، کیوں اتنا جو ہے نا کام کرتی ہیں؟ وہ کہے گی اگر گھر صاف نہیں ہوگا تو میرا خاوند مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ جس طرح گھر صاف نہیں ہوتا خاوند ناراض ہو جاتا ہے، اسی طرح جب بندہ اپنے دل کو صاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں میرے بندے تم نے میرے دل کو کیوں نہیں صاف کیا، تم اس گھر کو صاف رکھو تاکہ یہ میرا گھر صاف پاک رہے۔ اب ایک اور نقطے کی بات سمجھنے والی ہے، شریعت کا یہ حکم ہے کہ جس گھر میں کوئی زندہ تصویر ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ جس کمرے میں کسی انسان کی تصویر لگی ہو یا جانور کی تو اس جگہ پر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اب غور کرنے کی بات ہے، جس کمرے میں یا گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا، جس دل میں کسی غیر کی تصویر لگی ہوگی اللہ کی رحمت اس گھر میں کیسے آئے گی؟ آج جس نوجوان کو دیکھو اس کے دل میں کسی نہ کسی کی تصویر پڑی ہوگی، اس لڑکی کی تصویر، اس کی تصویر، اس سے محبت، اس کی محبت۔ یہ دلوں کے اندر جو تصویریں ہوتی ہیں نا یہ بت ہوتی ہے، اس لیے یہ دل جو ہے یہ
صنم خانہ بن جاتا ہے. سچ بات کہوں یہ دل بت خانہ بن جاتا ہے، بلکہ یہ دل گند خانہ بن جاتا ہے. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ تم نے کیا اپنے دلوں کے اندر مورتیاں سجائی ہوئی ہیں اور دل کو بت خانہ بنایا ہوا ہے. جتنی ماں سوا کی محبتیں ہیں ان کو دل سے نکال کے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے لات منات عزا سب کو بیت اللہ سے نکال دیا تھا اور بیت اللہ کو پاک کر دیا تھا، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اسی طرح دل کے اندر جو تصویریں ہیں نا ان لات منات کو سب کو نکال کے دل کو پاک کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کریں ترکت اللات والعزا جمیعا، اللہ میں نے لات اور عزا سب کو چھوڑ دیا. کذالک یفعل الرجل البصیر، اور جو بصیر انسان ہوتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے، اپنے دل کو مواصفات سے پاک کر لیتا ہے، پھر اس کا دل اللہ کو پسند آ جاتا ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو